بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. اب اصل حقیقت بیان کر دی کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کریں اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو وہی لوگ متقی ہیں، اور بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے. اتنا جو جملہ محذوف تھا وہ میں نے کھول دیا ہے کہ متقی اصل میں وہ ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا ہے اس کو پورا کریں. واتقا، اور زندگی میں نیکی کی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، اخلاقیات میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں. تو وہ لوگ ہیں سمجھ گیا آپ کے جو اصل متقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے سکتا ہے. باقی اس طریقے کے جو مدعی ہیں دین فروش، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹے مدعی ہیں، ان کے اوپر خدا کی اور اس کے فرشتوں کی سب کی لعنت ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. اب رمضان کے بعد انشاءاللہ زندگی ہے تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 15 جولائی کو. رمضان میں تراویح سنیے، جس کو قرآن مجید یاد ہو تو تہجد میں قرآن پڑھے، جتنا بھی یاد ہو، جو بھی صورتیں، اور دن میں قرآن مجید کا مطالعہ تدبر کے ساتھ کیجیے، غور کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے ناجائز ہے کہ آپ بغیر تدبر کے قرآن کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ جو محنت کی جاتی ہے اس لیے کہ تاکہ آپ تدبر کے ساتھ غور کر کے پڑھیں. میرا خیال ہے کہ رمضان میں یہ مشغلہ زیادہ مبارک رہے گا درس وغیرہ کے جمیلوں میں پڑھنے سے. یہ ایک مہینہ جو ہے آپ اپنے طور پر اپنی تربیت کریں. میرے لیے بھی دعا خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہتا ہوں ان کو عمل کرنے کی توفیق دے. میں آپ کے لیے دعا خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح ایمان و صحیح عمل اور صحیح اسلام کی توفیق دے. صلی اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی بادشاہی کا تاج شیطان کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی کوئی قرآن حدیث سے دلیل ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے کہ جو جیسے تو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. اس میں واقع ہے کہ یہ تو ہے خدا کی خلافت. ایک یہ ہے دنیا کی بادشاہی، جہاں تک کہ خدا کی خلافت کا تعلق ہے وہ تو اللہ ہی بناتا ہے اور اللہ ہی شو و شرف بخشتا ہے. اور خدا کی خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو حکمراں ہوتے ہیں وہ تمام تر خدا کے نائب کی حیثیت سے کرتے ہیں، یعنی ان کا کوئی اختیار ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ مطلق العنانہ استعمال کریں. خدا کے نائب کی حیثیت سے اختیار کرتے ہیں. اجتہاد میں کوئی غلطی ہو جائے الگ چیز ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو مسئول اور ذمہ دار سمجھتے ہیں، خدا کے آگے وہاں سے لیتے ہیں. باقی جو دنیا کی بادشاہیاں ہیں یہ دنیائی کے کھیل ہیں. باقی رہ گا کہ یہ ضرور ہے کہ خداوند تعالیٰ شیطان جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کی ڈھیل کے بغیر نہیں کر سکتا. شیطان کو خدا نے ایسا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ خدا کے مرضی کے خلاف کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. البتہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ کر گزر. اب وہ جس احمق کے سر پر تاج پہنا دے، سمجھ گیا، اللہ میاں اس کو موقع ڈھیل دے کر کے دیکھتا ہے تماشا کہ کس گدھے کے سر پر پہنا ہے اور یہ گدھا کتنے دن تک کیا چلتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو میں نے جو بات کہی وہ تو ایک عام کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے، سمجھ گیا. یہ دنیا کی بادشاہیاں جتنی بھی ہیں جس میں خدا کے نائب کے حیثیت سے انسان نہیں کام کرتا ہے بلکہ اپنے من مانے طور پر کرتا ہے، تو وہ تو ہے ہی شیطانی کھیل. لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ان کاموں کے لیے کہ جو اس کی سنت کے مطابق ہے. مثلا اس کا قاعدہ یہ ہے، یہ ذرا پیچیدہ سا مسئلہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نیکی کیا ہے وہ اس نے بتا دیا ہے، بدی کیا ہے وہ بتا دیا ہے. اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے
کہ جس کو چاہے نیک بنا دے، جس کو چاہے بد بنا دے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جو نیکی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو بدی کے راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اس میں بھی ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دے چاہتا ہے، تو نہ چاہے تو وہیں لگام روک لیتا ہے، لیکن اگر چاہتا ہے تو شیطان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ لے جا ان بچہ کو گرا کسی کھڑ۔ یہ ہے اس کا سنت، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اختیار مطلق تو بے شک خدائی کا ہے، لیکن خدا کے سارے کام ایک سنت کے مطابق ہوتے ہیں، سمجھا؟ تو خدا کی بادشاہت جو ہے وہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض کی ہوتی ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض وہ ہے کہ جو خدا کا اپنا آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس کے احکام کے تحت مجھے جو کچھ کرنا، جیسے حضرت عمر تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت سلیمان تھے، سمجھ گیا؟ یا جیسے کہ نیک بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، ذوالقرنین وغیرہ کا، اس طرح کے لوگ۔ باقی جتنی بادشاہیاں ہیں وہ سب شیطانی کھیل ہے، یعنی خدا نے شیطان کو ڈھیل دے دی ہے، اب ہلڑ بازی کرتا ہے، اس میں جس کا داؤ چل جاتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اچھا جی، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ کے خریدتے اللہ کے عہد کے عوض اور اس کے ساتھ قسموں کے عوض حقیر پوجی، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ پچھلی حیات میں یاد ہوگا آپ کو کہ یہود اور نصارہ دونوں کے اور ساتھی مشرکین مکہ کو بھی، اس لیے کہ وہ بھی انہیں کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے نا، ان کے اوپر بڑا حجت سوال کی ہے کہ تم نے جتنی بدعتیں یاد کی ہیں وہ سب تمہارے ان کتابوں کے بالکل خلاف ہے کہ جو کتابیں آج بھی تمہارے ہاتھ میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے۔ توحید کے بارے میں خاص طریقے پر جو تم نے کیا ہے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کی وضاحت کے ساتھ آج بھی توحید کی تعلیم جو انجیلوں میں اور تورات میں میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تورات میں اور انجیل میں آج بھی توحید کی تعلیم اسی طریقے سے جس طرح قرآن شریف ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جس طریقے سے کہ مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کے باوجود آخر شرک کی تمام بری سے بری اقسام میں آلودہ ہے کہ نہیں، قرآن تو موجود ہے، اسی طریقے سے غورب ہے، تو اس کا حوالہ دیکھا کہ ان کو نہایت ہی سختی کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ تم کس بنیاد پر آخرت میں کسی درجے اور مرتبے کی توقع رکھتے ہو جبکہ تم نے اللہ کے عہد اور اللہ کے قسموں اور اللہ کے پیمانوں کا یہ حاصل کیا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت جو ہے اللہ کا عہد ہے اور یمین ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان واسطہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی شریعت جو ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول نے ہم سے اور آپ سے سمینا و عطانا کا عہد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اس عہد میں شریک نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس عہد میں شریک نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے تمام اسلاف
سے آپ رات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ نہیں، ہمارے اسلاف نہیں. اگر عہد کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جب ہم ان کو اپنے اسلاف مانتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ جو عہد ان کا ہے اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں. ہم بھی اس سمے تعالیٰ میں شریک ہیں برابر کے. تو ان کا عہد بیان کرنے کے بعد اس سے اوپر والی آیتیں جو گزری ہے، اب ان کے متعلق ان کا انجام بیان کیا ہے کہ جو لوگ کی اللہ کے عہد کو اور اس کے قسموں کو، ایمانہم یعنی ان قسموں کو کہ جو قسمیں انہوں نے اللہ کے ساتھ کھائی ہیں اور باندھی ہیں، وہ تمام قسم اللہ کے عہد اور اس کے ساتھ قسموں کے عوض حقیر پوجی لیتے ہیں. حقیر پوجی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اپنا تمام زخارف کے ساتھ بہرحال فانی ہے، حقیری ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی پوجی لے لیتے تو اللہ میں کوئی شکایت نہ ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا غنی کے عوض بیچتے ہیں، حقیر دنیا کے عوض، اس کمینی دنیا کے عوض، یہ چند روزہ دنیا کے عوض، چاہے اس کی آسمان و زمین کی سچی بادشاہی ہو، لیکن یہ ہے تو چند روزہ آخرت کے مقابل میں. تو مطلب یہ ہے کہ ابدی بادشاہی کی ضمانت جس شریعت کی بدولت ان کو حاصل ہوئی، اس کو کھو کر کے اس دنیا کی حقیر دولت کو عوض اس کو بیچتے ہیں. یہ سب بیان ہو چکا ہے اوپر، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر نظم کا کلام ذہن میں محفوظ نہیں رہتا. تو فرمایا کہ ان کے لیے اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ہے بات، اس لیے کہ آخرت کا حصہ تو انہیں لوگوں کے لیے کہنا کہ جو اس دنیا کو برتے ہیں آخرت کے لیے، خدا کے قوانین اور خدا کی شریعت کے مطابق برتے ہیں، تب جا کر کے آپ کو آخرت میں اس کا حصہ ملے گا. لیکن اگر آپ نے آخرت کو نظر انداز کر کے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے تو آخرت میں تو آپ کا کوئی حق نہیں باقی رہا ہے، وہ تو ختم ہو چکا. یہ اللہ دنیا کا بڑا فضل احسان ہے کہ دنیا میں چند نہایت معمولی قسم کی پابندیاں اگر آدمی میں جرات ہو، عزیمت ہو، تو ان پابندیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ نبھا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دے گا، اور جو آخرت کو چھوڑ کر دنیائی کے پیچھے پڑتا ہے تو آخرت سے غائب ہو جاتا ہے. دنیا میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ چاہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر دنیا چاہے تو ساری سمیٹ تو نہیں سکتے نا.